أخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور خاص طور سے قوم مسلم جن حالات سے دو چار ہے، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرآشوب دور ہے، اور قوم مسلم کے اوپر ہر طرف سے شکنجہ کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالات کو ان کے اوپر تنگ کرنے کی پوری سازشیں بنائی جا چکی ہیں. منصوبہ بند طریقے پر عرصہ حیات ان کے اوپر تنگ کیا جا رہا ہے، اور آئے دن آپ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں سنتے ہوں گے، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے اور نیوز پر دیکھتے ہوں گے. ایسی ایسی خبریں مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. الامان والحفیظ. آج جس قسم پرسی کے عالم میں امت مسلمہ زندگی گزار رہی ہے، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک میں مسلمان جس پستی، جس ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس پرفتن پرآشوب دور میں ہمیں کیا لاہیہ عمل تیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، اور ہمارے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے سب سے بڑی تدبیر ظاہری اسباب کے اعتبار سے کون سا سبب اختیار کرنا چاہیے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہمارا ناصر و مددگار ہے. ہماری نگاہ اور ہماری نظر اسی مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. اللہ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ کی طاعت اور عبادت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے. ہر اعتبار سے اللہ کے دین کی نصرت اور مدد قوم مسلم کا شیوا ہونا چاہیے. جب قوم مسلم اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرے گی تو پھر اللہ قوم مسلم کا مددگار اور ناصر اور حامی بن جائے گا. قرآن کریم میں جا بجا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادت عطا کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں، مصیبتوں اور عذاب سے نجات دلانے کے لیے جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طاعت اور عبادت میں اپنے آپ کو لگا دو. تو اصل ہمارا ناصر اور حامی اور مددگار، اصل ہمارا محافظ اور نگہبان اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہے. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں ہر چیز کو استعمال میں لانے کے لیے سبب کو اختیار کیا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس دنیا میں ہمیں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ تمہاری نظر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے. تدبیریں ہماری جب ہمارے موافق ہوں گی کہ جب ہم اللہ کی طاعت اور عبادت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے اور ترک معصیت،
گناہوں سے نفرت ایک قوم مسلم کا شرعِ امتیاز بن جائے۔ اگر یہ ہم اپنا لیں تو پھر دیکھیے کہ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے، لیکن صرف قرآن کریم ہی مراد نہیں بلکہ قرآن کریم کے جو لوازمات ہیں اور قرآن کریم سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور قرآن کریم سے جتنی چیزیں منسلک ہیں، بلکہ جتنے شعبے اور جتنی مخلوق اس قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور وابستہ کر لے۔ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اس قرآن کریم سے وابستہ ہونے والی تمام چیزوں کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہوگی۔ اور وعدہ خداوندی کے مطابق ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہو گیا، اس سے منسلک ہونے والی تمام مخلوق بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ نے جو قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قرآن کریم میں وعدہ خداوندی کو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کسی کتب خانے میں محفوظ کر دیا جائے تو اس کو دیمک نہیں لگے گی، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس کو چوہے کتریں گے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کسی کتب خانے میں یا مسجد کے طاق میں یا گھر میں الماری میں رکھ دیا جائے تو وہ اسی طرح محفوظ رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کا مطلب آپ کی سمجھ میں اس طرح آئے گا کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری بنو اسرائیل پر ڈال دی گئی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نصرانیوں اور عیسائیوں پر ڈال دی گئی، اور قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ ان سے حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تھی اور حفاظت ان کے ذمے سپرد کی گئی تھی، لیکن اللہ کی کتاب کی وہ حفاظت نہ کر سکے۔ توریت کو بدل دیا گیا، اس میں تحریف کر دی گئی، اللہ کے کلام کے ساتھ انہوں نے اپنے کلام کو اس میں شامل کر دیا، انسانی کلام کی کلام خداوندی کے ساتھ آمیزش کر دی گئی، اور توریت اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہی۔ توریت کو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں اتارا، توریت کے اوپر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اللہ کے احکام سے سرتابی اور بغاوت انہوں نے کی، تو ایک زمانہ وہ آیا کہ عراق سے بخت نصر ایک بادشاہ اٹھا اور اس نے یروشلم، بیت المقدس، ملک شام پر حملہ کیا، 70,000 بنو اسرائیل کو تہہ تیغ کیا، یہودیوں کو قتل کیا، توریت کے نسخوں کو جلایا گیا، بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور کتنے ہزاروں بنو اسرائیل کو قید کر کے اپنے ساتھ ملک عراق لے گیا اور ان کو تہہ خانے کے اندر بند کر دیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ ان کو عروج نصیب ہوا، لیکن پھر انہوں نے اللہ کے احکام سے بغاوت اور سرتابی کی، تو اللہ نے پھر ان کے اوپر روم کے بادشاہ کو مسلط کیا اور اس نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ انجیل کی ذمہ داری نصرانیوں اور عیسائیوں کے اوپر اور اہل کتاب بنو اسرائیل کے سپرد کی گئی تھی، ڈالی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر دی، اور توریت اور انجیل آج اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے، بلکہ وہ زبان بھی نہیں رہی جس زبان میں اللہ نے توریت کو نازل کیا تھا، جس زبان میں اللہ نے انجیل کو نازل کیا تھا۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ نے پورے جلال کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ اور شاہانہ انداز میں اور پر جلال آواز میں اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، تاکیدات کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے جمع کے صیغے کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے، تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔
لیکن کس طرح اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اور جو قرآن کریم سے منسلک ہو گئے، جو قرآن کریم سے وابستہ ہو گئے، ان تمام کی حفاظت رہے گی. ایک مثال آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ قرآن کریم جو کاغذوں پر، اوراق پر کالے حروف سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور اتنا قابل احترام، اور اللہ نے اس کو اتنا مقدس بنایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کو چھونا جائز نہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر وہ جو پاکی کی حالت میں ہو، با وضو ہو. اب ایک قرآن جو کاغذوں پر اور اوراق پر لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ کسی گٹے سے اس کی جلد سازی کریں گے، جلد بنائیں گے، تو جس طرح قرآن کریم کے صفحات کو، اس کے اوراق کو، اور جن کاغذ پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، وہ گٹا اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہوگا. بتائیے کیوں؟ کائے کے ساتھ لگ گیا؟ وہ قرآن کے ساتھ لگ گیا، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی قابل احترام بن گیا. مزید آپ یہ عمل کریں کہ کسی کپڑے کو لے کر اس کے اوپر جزدان چڑھا دیں، غلاف چڑھا دیں، اب اس کا حکم بھی وہی ہوگا کہ دیکھیے قرآن کریم کے ساتھ وہ لگا تو اب بغیر وضو کے اس کو بھی چھونا جائز نہیں ہوگا. یا چونکہ اس کے اوپر کپڑے کا غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ کیا بغیر وضو کے چھوئیں گے اس کو؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، گناہ کا کام ہوگا. اس حصی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز قرآن کریم سے وابستہ ہو گئی، جو قرآن کریم سے جڑ گئی اور منسلک ہو گئی، وہ بھی محفوظ ہو جائے گی. وعدہ خداوندی کے مطابق قرآن کریم محفوظ، قرآن کریم سے وابستہ ہونے والے تمام اجزاء محفوظ، قرآن کریم سے وابستہ ہونے والی مخلوق محفوظ. اب قرآن کریم سے کون کون وابستہ ہوئے ہیں آپ دیکھیے. قرآن کریم کی خدمت کرنے والے یہ حفاظ ہیں، قرآن کریم کی خدمت کرنے والے علماء کرام ہیں، قرآن کریم میں علماء اور حفاظ کو تیار کرنے والے قرآن کریم کے ذریعے یہ کارخانے، یہ مدارس اسلامیہ ہیں، یہ مراکز دینیہ ہیں، یہ مکاتب ہیں اور یہ جامعات ہیں اور یہ دارالعلوم ہیں جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، اس کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کے معانی، اس کے مطالب اور اس کی تفسیر کو وہاں بیان کیا جاتا ہے. اور یہ مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں وہاں افراد سازی کی جاتی ہے، علماء اور حفاظ، مفسرین اور محدثین کے بنانے کے یہ کارخانے ہیں. جو حافظ قرآن بن گیا قرآن کریم کے حفظ کی برکت سے وہ بھی قابل احترام بن گیا. اللہ نے اتنا احترام اور اتنا اعزاز عطا فرمایا کہ اسماء الحسنہ میں سے اللہ کا ایک نام حافظ ہے. اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کو اپنا نام عطا فرمایا اور آپ اس کو حافظ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ عالم ہے، اللہ علام ہے، علام الغیوب ہے، جاننے والا، علم رکھنے والا، سب سے زیادہ جاننے والا. لیکن جب قرآن کریم کے معانی اور مطالب اس کے دل و دماغ اور سینے میں محفوظ ہو گئے تو اس کو وہی لقب عطا کیا گیا. یہ اس کا احترام، اعزاز خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے اکرام ہے کہ اس کو بھی عالم کے لقب سے نوازا جاتا ہے، اس کو علامہ کہا جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا اکرام کرنا، حافظ کا اکرام کرنا، یہ حقیقت میں من اجلال اللہ، اللہ کی عزت کرنا ہے اور اللہ کا اکرام کرنا ہے. بھائی اگر اس کے ساتھ وحی کا علم نہ لگا ہوا ہوتا، حافظ کے سینے میں اگر قرآن کریم محفوظ نہ ہوتا، وہ عام انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہوتا. وہ حافظ نہ ہوتا تو ایک انسان تھا، وہ عالم نہ ہوتا تو وہ ایک انسان تھا. لیکن اللہ کے علم کی اس کے ساتھ وابستگی ہوئی، اب عالم کہتے ہیں. قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ اس کی وابستگی ہوئی،
آپ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اب اس کو جو عزت دے رہے ہیں ایک انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ آج اس کا اکرام اور عزت جو کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم سے اس کی وابستگی ہو گئی اور علم خداوندی سے اس کی وابستگی ہو گئی۔ قرآن کریم سے جو وابستہ ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، حافظ محفوظ، عالم محفوظ۔ جن مدارس دینیا اور مکاتب دینیا میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، علم دین پڑھایا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام قرآن کریم کے ہی شعبے ہیں، وہ تمام کے تمام محفوظ ہو گئے، مدارس محفوظ ہو گئے۔ یہاں تک کہ جس زبان میں قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ زبان 1450 سال کے بعد آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ آپ ابتدائے آفرینش سے لے کر جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کی اگر تاریخ کو آپ پڑھیں گے کتنی زبانیں اس دنیا میں وجود میں آئی ہیں اور کتنی مٹ گئیں، اور ہر آنے والے زمانے میں نئی زبانیں آتی رہیں، پرانی زبانیں نیست و نابود ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جو عبرانی زبان تھی آج غالباً اس کے جاننے والے اس دنیا میں اکا دکا کوئی خال نظر آئے، ورنہ وہ موجود نہیں۔ سورانی زبان کے جاننے والے عام طور سے موجود نہیں، بلکہ ملکہ وکٹوریہ کے اس زمانے میں جب انگلش بولی جاتی تھی اب سے 200-300 سال پہلے، وہ انگلش اور وہ انگریزی زبان آج اس دنیا میں محفوظ نہیں۔ انقلابات زمانہ اور حوادثات زمانہ کی وجہ سے کوئی زبان بھی 100-200 سال تک زندہ نہیں رہی، بلکہ زبانیں مٹ جاتی ہیں اور اس زبان کی جگہ نئی زبانیں لے لیتی ہیں۔ ہمارے اس ہندوستان میں کبھی فارسی زبان حکومت کی زبان تھی، لیکن آج فارسی نہیں بلکہ آج اردو بولی جاتی ہے۔ وہ زبان آج عام لوگ جاننے والے نہیں، صرف فارسی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ زبان جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اس کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مشرق میں رہنے والے مغرب میں رہنے والے کی زبان کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ شمال میں رہنے والے جنوب میں رہنے والوں کی زبان کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، بلکہ ہمارے اس ملک میں جس میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک صوبے کا مثال کے طور پر کرناٹک کا رہنے والا ہے، وہ یو پی کی زبان کو اردو زبان کو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا اور اردو جاننے والا ان کی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیرلا والوں کی زبان کو ایک پنجابی نہیں سمجھ سکتا، گجراتی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے اس ملک میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں کہ ایک اسٹیٹ اور صوبے کا رہنے والا دوسرے اسٹیٹ صوبے کے رہنے والا اس زبان کو نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے وعدے خداوندی پر، قرآن کی برکت پر کہ قرآن کریم جو عرب میں نازل ہوا، جس زبان میں نازل ہوا، جس زبان میں عرب میں پڑھا جاتا ہے اسی زبان میں دنیا کے اس کونے میں پڑھا جاتا ہے جہاں سورج کی پہلے کرنیں پڑتی ہیں، اسی زبان میں وہاں پڑھا جاتا ہے کہ جہاں سورج ڈوبتا ہوا اپنی آخری کرنیں اور روشنی کو چھوڑتا ہوا غروب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں جائیے، چاہے فرینچ زبان بولی جاتی ہو، چاہے انگلش زبان بولی جاتی ہو یا کوئی اور دوسری زبان بولی جاتی ہو، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں یہ وعدے خداوندی کا مظاہرہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک ہی زبان میں پڑھنے والے، قرآن کریم کی اسی زبان کو جاننے والے، اسی زبان کو سمجھنے والے آج ہر زمانے میں، آج ہر ملک میں اور ہر خطے میں موجود ہیں۔ 1450 سال گزر گئے لیکن آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جب 1450 سال گزر گئے اس زمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی ہے، اس قرآن کریم سے جو اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا بتائیے وہ محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حفاظ کرام اپنے جگر، اپنے پتے کو مار کے دل اور جگر کا خون جلا کر کیا محنت کرتے ہیں؟ وہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تھی۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے احسان فرمایا، ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو تزکیہ نفس کرتا ہے، اور جو اس کے معنی اور مطلب کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ آج مدارس دینیہ اور مراکز اسلامیہ میں یہ حفاظ اور یہ علماء قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں جس طرح میرے آقا خیر القرون میں صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے۔ یہی علماء قرآن کریم کی تفسیر اور مطلب کو بیان کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی تعلیم بھی کرتے ہیں اور تربیت بھی دیتے ہیں۔ آج مدارس میں یہی چیز تو ہے، تعلیم اور تربیت، اور یہ شعبہ ہے ایک قرآن کریم کا۔ قرآن کریم سے یہ وابستہ ہے مدارس۔ کیسے کیسے اس ہندوستان میں انقلابات آئے ہیں، لیکن آج سے اپنی صحیح صورتحال کے ساتھ اسلام موجود ہے اس وجہ سے کہ ان مدارس نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیا اور مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ جو بھی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وعدہ خداوندی کے مطابق وہ محفوظ رہے گا۔ کیسے کیسے انقلاب آئیں گے، کیسے بھی حوادثات آئیں گے، کیسے بھی ظلم و جور کی چکیاں چلیں گی، کیسے بھی الحادیت اور فتنے کے طوفان آئیں گے، اور کیسی ہی ظلم و جبر کی آندھیاں آئیں گی، لیکن قرآن کریم محفوظ ہے۔ جو قرآن کریم کی چٹان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو، اپنے کلچر کی، اپنی تہذیب کی، شاعر اسلام کی، اپنے وجود کی، تو آپ کو قرآن سے اب مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ کہ جن مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے ان مدارس کو مضبوط کرنا ہے، ان کارخانوں کو مضبوط کرنا ہے جہاں افراد سازی کا کام کیا جاتا ہے۔ ضرورت مؤذن کی ہمیں ضرورت ہے، امام کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی کی برکت سے آج فضاؤں میں اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اگر مؤذن کی ضرورت ہے، اذان کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے مؤذن ضروری ہے۔ اگر ہمیں کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے تو امام ضروری ہے۔ یہ امام آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ مؤذن آسمان سے نازل نہیں ہوا، زمین سے اگ کر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ امام، یہ مؤذن اگر تیار کیے گئے ہیں تو تیار کیے گئے ہیں مدارس کارخانوں میں۔ اس لیے اگر آپ اپنی عبادتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر مؤذنوں کو چاہتے ہیں، اماموں کو چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ قیامت تک ہمارے اس ملک کی فضا نعرہ تکبیر سے اور نعرہ رسالت سے گونجتی رہے، تو ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں۔ اس مدارس پر ہمارے وجود کا انحصار ہے۔ اگر مدارس نہ رہے تو پھر اس ہندوستان میں اسلام کا نام لینے والا ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی نہیں رہے گا۔ جب لاڑ میں کالے تعلیمی اسکیم لے کر اس ہندوستان آیا تھا اور اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ ہمارا مقصد جگہ جگہ عیسائی مشنری اسکول قائم کرنے سے عیسائیت کی تبلیغ ہے، مذہب نصرانیت کی تبلیغ ہے، تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اس وقت مسلمان، اچھے خاصے مسلمان، یہاں تک کہ عالم دین ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عیسائیت کو قبول کر رہے تھے۔ آپ کو تاریخ میں نام ملے گا پادری صفدر علی، پادری عماد الدین، پادری محی الدین، یہ مسلمان تھے جنہوں نے عیسائیت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ اس وقت ہمارے اکابر نے محسوس کیا اگر اس چیلنج کو قبول نہ کیا گیا اور اس کا توڑ نہ کیا گیا تو پھر عیسائیت کی رو میں اور سیلاب میں یہاں کا اسلام، یہاں کے مسلمان بہہ جائیں گے، عیسائیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور یہ چیلنج کیا کہ ہمارا مقصد اس دارالعلوم سے یہ ہے کہ نہ رنگ و نسل کے اعتبار سے کہیں کے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، ایرانی ہو، تورانی ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتے ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو، لیکن فکر اور دماغ کے اعتبار سے وہ عربستانی اور اسلامستانی ہو۔ اور پھر اسی نہج پر اور اسی طریقے پر پورے ملک میں مدارس کا اور مکاتب کا جال بچھایا گیا
آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑیاں ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، قال اللہ اور قال رسول اللہ کے غلغلے بلند ہو رہے ہیں، زمزمیں گونج رہے ہیں۔ یہ برکت ہے مدارس دینیہ کی، ورنہ اگر مدارس دینیہ کا جال اس ملک میں نہ بچھایا گیا ہوتا تو آج ہندوستان میں اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہتا، بلکہ وہی تاریخ دہرائی جاتی جو اسپین میں دہرائی گئی ہے کہ 850 سال تک مطلق العنان ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے، لیکن مدارس کو ختم کر دیا گیا، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ 500 سال تک کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا اسپین اور اندلس کی سرزمین پر باقی نہ رہا۔ وہاں کی مسجدیں ترس گئی، وہاں کے مدارس مقفل کر دیے گئے، وہ زمینیں جو اللہ کے لیے سجدوں سے آباد تھی وہ محروم ہو گئی، تڑپنے لگی۔ پھر وہ زوال آیا مسلمانوں پر کہ وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا۔ وہ مسجد قرطبہ آج اس کے منبر و محراب پر ان کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویر وہاں لگی ہوئی ہے اور نصب ہے۔ وہاں اس کے صحن میں نیم عریاں لڑکیاں، اس کے دروازے پر رباب اور شہنائیاں بجتی ہیں، رقص ہوتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا، حدیثیں پڑھائی جاتی تھیں، قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اس وجہ سے کہ مدارس پر زوال آیا، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ اس سے ہماری سانسیں وابستہ ہیں، اس سے ہمارا اسلام اور شاعر اسلام کا تحفظ وابستہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور قیامت تک کے لیے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے باقی رہنے کے فیصلے فرما دے، تو سبب ظاہری میں ہمیں مدارس دینیہ کو مضبوط کرنا ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو ترجیح عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ حکم دیا گیا کہ میری صفت علم سے حضرت آدم علیہ السلام متصف ہیں، لہذا تم اگرچہ معصوم ہو، تمہیں شادی کی ضرورت نہیں، تمہیں عورتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری قوت اور طاقت اگرچہ انسان سے بہت زیادہ ہے، تم اگر چاہو تو اپنے پروں پر بستیوں کو اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر پٹک سکتے ہو، جیسے کہ سدوم کی بستیاں حضرت جبرائیل اپنے پروں پر لے جا کر اوپر لے جا کر پٹک دیتے ہیں۔ اتنی قوت اور طاقت اگرچہ تمہیں عطا فرمائی، تم معصوم ہو، تم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تم کسی شر کے پاس سے گزر نہیں سکتے ہو، تم اللہ کا بلا واسطہ کلام سنتے ہو، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہو، اللہ کا جو تمہیں قرب نصیب ہے اس وقت انسان کو وہ قرب نصیب نہیں تھا۔ یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو علم اللہ فرماتا ہے میں نے حضرت آدم کو عطا فرمایا ہے، اس علم سے تم محروم ہو، اس لیے تمہارے اوپر حضرت آدم کی یہ فضیلت ہے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ دیکھو حضرت آدم اور فرشتے معصوم، طاقت میں زیادہ، شر کے قریب نہیں، کبھی گناہ ان سے ہوتا نہیں، اللہ سے بلا واسطہ کلام سنتے ہیں، اللہ کی تجلیات کا معائنہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کا بے پناہ قرب حاصل ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود علم کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو۔ علم کی وجہ سے فرشتوں کو زمین کی خلافت اور نیابت نہیں دی، بلکہ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی ہے۔ آج کا نائب زمین پر انسان تو ہے، آج کے خلیفہ میرے بھائیوں مسلمانوں تم ہو۔ اللہ کے احکام کے جاری کرنے کے لیے تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے احکام کا اجرا کرو، اللہ کی طاعت اور عبادت اچھی طریقے سے انجام دو اور تمہارا وجود باعزت طریقے پر اس دنیا میں باقی رہے، تو اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ اس پرفتن اور پرآشوب دور میں اور ظلم و ستم کے دور میں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا تحفظ کر لو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ اور علم کے ہتھیار کو اپنا لو۔
دینی علم بھی حاصل کرواؤ اپنی نسل کو، اور جب عقائد میں، ایمانیات میں، اسلامیات میں ہمارے بچے پورے طور پر مضبوط ہو جائے، آپ چاہے کسی عالی شان یونیورسٹی میں بھیجو، چاہے کسی کالج اور اسکول میں پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے اس کا ایمان اور اس کے عقائد مضبوط ہونے چاہیے۔ غرض یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور اس سے مراد تمام شعبے ہیں قرآن کریم کے، اور جو چیز قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ قرآن سے وابستہ ہیں حفاظ، قرآن سے وابستہ ہیں علماء، قرآن سے وابستہ ہے مفسرین، قرآن سے وابستہ ہے محدثین، قرآن سے ہی منسلک اور قرآن کے حافظ بنانے کے کارخانے اور علم خداوندی سے متصف کرنے کے کارخانے اور علماء تیار کرنے کے کارخانے، یہ مدارس اسلامیہ ہیں، یہ اسی سے وابستہ ہے۔ جو اپنے آپ کو ان سے منسلک کر لے گا وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے علماء کرام کو۔ ایک حدیث میں ہے، کثیر ابن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کر کے آ رہا ہوں۔ اس وقت سفر اونٹوں اور گھوڑوں اور پیدل ہوتا تھا، اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل، کتنا لمبا سفر، 1 مہینے کی مسافت۔ اور ما جئت لحاجہ، میں کسی دنیاوی ضرورت کی بنا پر نہیں آیا، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر، اسی حدیث کو سننے کی سعادت اور فضیلت کو حاصل کرنے آیا ہوں، تاکہ بلا واسطہ، بغیر کسی راوی کے واسطے کہ میں آپ سے سن لوں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت نہیں ہے، صرف اردو کا اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ اہل مدارس، یہ حفاظ، یہ علماء اور ان کے والدین واقعی داد تحسین کے مستحق ہیں۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ چاہتے تو انجینئر بناتے، وہ چاہتے تو ڈاکٹر بناتے، وہ چاہتے تو پروفیسر بناتے، وہ بزنس مین اور تاجر بناتے، وہ کوئی دکان بھی کھلوا سکتے تھے اور اس سے زیادہ وہ کما سکتا تھا، لیکن داد تحسین کے مستحق ہیں۔ اپنے بچوں کو انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیا۔ فرمایا جو دین کے راستے پر چلتا ہے، علم کے راستے پر، جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ عالم کے لیے، طالب علم کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سمندروں کے تہ میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کس لیے مچھلیاں اور چونٹیاں؟ اس لیے محدثین نے لکھا ہے، شراح حدیث نے لکھا ہے، یہ بارشوں کا نازل ہونا، یہ رزق کا ملنا، یہ برکتوں کا نازل ہونا، یہ سکینہ کا نازل ہونا، اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتوں کا نازل ہونا، انعام و اکرام کی بارشوں کا نازل ہونا، یہ سب ان علم دین کے حاصل کرنے والوں اور علماء کی برکت ہے۔ انہی کی وجہ سے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو غذا ملتی ہے، انہی کی وجہ سے اور انہی کی برکت سے، ان حفاظ علماء طلبہ کی برکت سے چونٹیوں کو بلوں میں اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، مخلوق کی رزق رسانی کے انتظام فرماتا ہے۔ اے انسانوں، تم نے یہ سمجھ لیا ہے مسلمانوں کہ یہ صرف نکھٹو ہیں، یہ ناکارہ ہیں، یہ کاہل ہیں، مسجد اور مدرسے میں آ کر پڑھ گئے، تمہارے رزق مل رہا ہے ان کی برکت سے، اللہ برکتیں نازل کر رہا ہے ان کی وجہ سے، تمہارا تحفظ ہے ان کی وجہ سے، ان حفاظ اور علماء کی وجہ سے، ان مدارس دینیہ اور مکاتب اسلامیہ کی برکت سے۔ یاد رکھو، اگر دینی مدارس نہ رہے، علماء حفاظ کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کی رحمتیں روٹ جائیں گی، اللہ کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان کی قدر کو پہچانو اور مدارس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو۔ یہ نہ سوچو کہ لاک ڈاؤن میں مدارس بند ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنی امداد سے،
خاص پیسے سے ان علماء حفاظ کا تعاون تو کر سکتے ہیں. تنخواہ نہیں مل رہی، گھر کی ضرورتیں کیسے پوری کر رہے ہیں؟ اگر مدرسے کے پاس بجٹ بھی ہے لیکن مستقبل اور فیوچر کے اعتبار سے کیا آپ مزید ان کا تعاون کر کے مضبوط نہیں کر سکتے؟ ایک ضرورت نہیں ہوتی ہے مدرسوں کی، ہزاروں ضرورتیں ہوتی ہیں. آپ اپنے پاک پیسوں کو ان کے اوپر خرچ کرو، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتوں سے آپ کو نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء